بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طوفانی رات کا انعام۔ یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ یہ قصہ رحم دلی سکھاتا ہے۔ پہاڑوں کے قریب ایک گاؤں تھا۔ گاؤں کا نام وادی سحر تھا۔ یہ گاؤں جنگلات کے پاس تھا۔ گاؤں کے کنارے ایک جھونپڑا تھا۔ یہ جھونپڑا مٹی اور لکڑی کا بنا تھا۔ اسی جھونپڑے میں سلیم رہتا تھا۔ سلیم ایک غریب لکڑہارا تھا۔ وہ محنتی اور اللہ سے ڈرنے والا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی آمنہ بھی اسی جھونپڑے میں۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ 10 برس کا بچہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا سہارا تھا۔ سلیم روز فجر میں اٹھتا تھا، اپنی پرانی کلہاڑی اٹھاتا اور جنگل کی طرف روانہ ہوتا۔ وہ سارا دن لکڑیاں کاٹتا، شام کو گاؤں واپس آتا۔ ان لکڑیوں کو بیچتا، جو تھوڑے پیسے ملتے۔ ان سے گھر کا خرچ چلتا۔ آمنہ صابر عورت تھی۔ وہ تھوڑے میں گزارا جانتی تھی۔ گھر سنبھالتی، روٹی پکاتی اور حمزہ کی تربیت کرتی۔ ایک دن فضا عجیب تھی۔ ہوا معمول سے زیادہ تیز، آسمان صاف مگر بھاری تھا۔ دور کالے بادل نظر آ رہے تھے۔ سلیم نے آمنہ سے کہا، آج موسم ٹھیک نہیں لگتا۔ میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ حمزہ کو گھر کے پاس رکھنا۔ سلیم جنگل کی طرف چلا گیا۔ آمنہ گھر کے کام میں لگ گئی۔ حمزہ کچھ دیر گھر میں رکا، پھر بیریاں چننے نکل گیا۔ وہ سمجھا زیادہ دور نہیں جائے گا، لیکن رفتہ رفتہ آگے بڑھ گیا۔ اچانک آسمان بدلنے لگا، تیز ہوا چلنے لگی۔ بادل آپس میں ٹکرا گئے، بارش زور سے برسنے لگی۔ دن میں اندھیرا چھا گیا۔ طوفان نے جنگل کو گھیر لیا۔ حمزہ گھبرا گیا، راستہ بھٹک گیا۔ وہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ ادھر سلیم جنگل میں تھا۔ بارش اس پر برس رہی تھی۔ وہ لکڑیاں سمیٹ کر لوٹا۔ راستے کیچڑ سے بھر گئے۔ جب سلیم گھر پہنچا، آمنہ رو رہی تھی۔ حمزہ گھر پر موجود نہ تھا۔ سلیم کا دل کانپ گیا۔ وہ چراغ لے کر نکلا۔ طوفان میں حمزہ کو ڈھونڈنے۔ وہ زور زور سے پکارنے لگا، لیکن آواز دب جاتی تھی۔ وہ گھنٹوں تلاش کرتا رہا۔ سردی اور تھکن بڑھتی گئی۔
اسی دوران اسے آواز سنائی دی۔ یہ حمزہ کی آواز نہیں تھی، وہ آواز ایک بچے کی تھی۔ ایک درخت کے نیچے ایک ننھا بچہ پڑا تھا۔ وہ قیمتی کپڑوں میں لپٹا تھا۔ سلیم نے بچے کو اٹھایا، اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بچے کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے گھر لے آیا۔ اسی لمحے حمزہ کی آواز آئی۔ وہ خود رستہ پا گیا تھا۔ آمنہ نے دونوں کو دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبح طوفان تھم چکا تھا۔ سورج کی روشنی پھیل چکی تھی۔ اب بچے کو غور سے دیکھا، وہ غیر معمولی خوبصورت تھا۔ اس کے کپڑے بہت قیمتی تھے۔ صاف لگتا تھا، امیر گھر کا ہے۔ سلیم نے سوچا کوئی آئے گا، لیکن کوئی تلاش میں نہ آیا۔ دن گزرتے گئے، پھر کئی دن بیت گئے۔ سلیم بہت غریب تھا۔ کبھی گھر میں کھانا کم ہوتا، اس کے باوجود بچے کو رکھا۔ آمنہ اپنا حصہ کم کرتی، بچے کو پہلے دودھ دیتی۔ سلیم زیادہ محنت کرتا۔ حمزہ اس بچے کا خیال رکھتا۔ وہ اسے بھائی سمجھنے لگا۔ 8-10 دن اسی طرح گزرے، لیکن دل مطمئن رہے۔ ایک صبح گاؤں میں شور ہوا۔ شاہی سپاہی گاؤں آئے۔ وہ بچے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تب حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ بچہ بادشاہ کے شہزادے کا تھا، جو طوفان میں لاپتہ ہوا۔ سپاہی سلیم کے گھر پہنچے اور بچے کو پہچان لیا۔ بادشاہ کو سب بتایا گیا۔ وہ سلیم کی نیکی پر رو پڑا۔ اس نے سلیم کو محل بلایا اور عزت و انعام دیا۔ سلیم کو زمین اور گھر ملا، عزت اور ذمہ داری ملی۔ حمزہ کو تعلیم کا موقع ملا۔ آمنہ کو سکون نصیب ہوا۔ یوں اللہ نے ثابت کیا، رحم دلی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دوسروں کا خیال رکھنے والا اللہ کے انعام سے محروم نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، بھوک میں بھی رحم ضروری ہے، کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔